بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 168۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ ترجمہ: اے انسانوں، کھاؤ اس سے جو زمین میں ہے، حلال اور پاکیزہ چیزیں، اور شیطان کے قدموں پر قدم نہ رکھو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 168 کی تفسیر۔ آج کی ترقی یافتہ دنیا میں کھانے اور استعمال کی چیزوں میں صفائی کا اہتمام کیا جانے لگا ہے، لیکن حلال و حرام کی تمیز اب بھی نہیں۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو دونوں باتوں کے اہتمام کا حکم دیا، یعنی ظاہری طور پر بھی غلیظ اور گندی نہ ہوں تاکہ جسمانی صحت پر برا اثر نہ پڑے، اور باطنی طور پر بھی نجس اور پلید نہ ہوں تاکہ ضمیر انسانی دم نہ توڑ دے۔ ظاہری صفائی کو قرآن نے طیب کے لفظ سے اور حقیقی پاکیزگی کو حلال کے لفظ سے تعبیر فرمایا، اور حلال اس چیز کو کہتے ہیں کہ نہ تو ذاتی طور پر حرام ہو جیسے حرام جانور، مردار، شراب وغیرہ، اور نہ ایسے طریقوں سے حاصل کی گئی ہو جن کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، مثلا چوری، جوا، خواہ وہ کلبوں میں ہو، رشوت، سود وغیرہ وغیرہ۔ اسلامی نظام معاشیات کا ایک بنیادی اصول ہے، کسب معاش کے لیے کھلی چھٹی نہیں، بلکہ تمام وہ راستے بند کر دیے ہیں جن میں کسی کی کمزوری، مجبوری اور ناداری سے ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہو۔ آپ خود سوچیں، جب سود، جوا، رشوت اور بلیک مارکیٹنگ وغیرہ کے چور دروازے بند ہو جائیں تو کیا دولت سکڑ کر صرف چند افراد کے ہاتھوں میں جمع ہو جائے گی؟ دولت کی ناجائز تقسیم بلکہ لوٹ کھسوٹ جن معاشی، اخلاقی اور سیاسی خرابیوں کو جنم دیتی ہے وہ اہل علم سے پوشیدہ نہیں۔ کاش ہم اس الہی نظام کو خود سمجھتے، سنجیدگی سے اس پر عمل کر کے دکھاتے تاکہ دوسری قوموں کو سمجھا سکتے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 169۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ ترجمہ: وہ تو حکم دیتا ہے تمہیں فقط برائی اور بے حیائی کا، اور یہ کہ بہتان باندھو اللہ پر جو تم جانتے ہی نہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 169 کی تفسیر۔ شیطان تمہیں بدکاری اور بدمعاشی کی دعوت دیتا ہے، وہ تمہارے دل میں طرح طرح کے وسوسے ڈال کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اکساتا ہے۔ اگر تم اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کرنے کا قصد کرو تو وہ تمہیں معاشی بدحالی اور بین الاقوامی بدنامی کے موہوم خطرات سے ڈراتا ہے۔ ایسے بدخواہ کے چکموں میں آ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 170۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ ترجمہ: اور جب کہا جاتا ہے ان سے پیروی کرو اس کی جو نازل فرمایا ہے اللہ نے، تو کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے پایا اپنے باپ دادوں کو، اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھ سکتے ہوں اور نہ ہدایت یافتہ ہوں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 170 کی تفسیر۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی واضح آیات چھوڑ کر اپنے گمراہ باپ دادا کی تقلید کرتے ہیں ان پر حسرت و افسوس کا اظہار ہے، اور اگر آباء و اجداد سراپا رشد و ہدایت ہوں تو ان کا اتباع عین مقصود ہے، اور انبیاء کی یہی سنت ہے۔ یوسف صدیق علیہ السلام نے مصر کے قید خانے میں یہی فرمایا تھا، واتبعت ملت آبائی، میں اپنے آباء و اجداد کے دین کا پیرو ہوں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 171۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ ترجمہ: اور مثال ان کی جنہوں نے کفر اختیار کیا ایسی ہے جیسے کوئی چلا رہا ہو ایسے جانوروں کے پیچھے جو نہیں سنتے سوائے خالی پکار اور آواز کے۔ یہ لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں
اندھے ہیں سو وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 171 کی تفسیر۔ کفار کی مثال ان جانوروں کی سی ہے جنہیں ہانکا جائے تو وہ ہانکنے والے کی آواز تو سنتے ہیں لیکن سمجھتے کچھ نہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 172۔ یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، کھاؤ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو دی ہیں اور شکر ادا کیا کرو اللہ تعالیٰ کا اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 173۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ ترجمہ: اس نے حرام کیا ہے تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور بلند کیا گیا ہو جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام، لیکن جو مجبور ہو جائے درآں حال کے وہ نہ سرکش ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا تو اس پر بقدر ضرورت کھا لینے میں کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالی بہت گناہ بخشنے والا ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 173 کی تفسیر۔ اس میں 4 چیزوں کا ذکر ہے جو حرام ہیں۔ مردار، وہ جانور جسے شرعی طریقے پر ذبح نہ کیا گیا ہو، اس کی کسی چیز کا استعمال درست نہیں، اور ابو بکر الجساس نے تصریح کی ہے کہ شکاری کتوں اور شکاری پرندوں کو کھلانا بھی منع ہے۔ ہاں، چمڑا دباغت رنگنے کے بعد پاک ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 خون جاری، نمبر 3 خنزیر، نمبر 4 ما اہل به لغیر اللہ۔ میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے اور وہ جانور جس پر بلند کیا گیا ہو ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام۔ میں نے اس ترجمے میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے فارسی ترجمے کا اتباع کیا ہے۔ قرآن کریم میں یہ آیت 4 بار آئی ہے اور ہر جگہ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے یہی ترجمہ کیا ہے، اور ما اہل کے لفظی ترجمے میں وقت ذبح کی قید کو ہمیشہ ملحوظ رکھا ہے۔ مثلا آپ نے اس آیت کا ترجمہ فارسی کی عبارت کے الفاظ سے کیا ہے، فتح الرحمن، اور تمام مفسرین کرام نے اس آیت کا یہی معنی بیان فرمایا ہے۔ میں امام ابو بکر جساس کی عبارت نقل کرنے پر اکتفا کرتا ہوں۔ ترجمہ: یعنی سب مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ اس سے مراد وہ ذبیحہ ہے جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ مزید تحقیق کے لیے ملاحظہ ہوں تفاسیر قرطبی، مظہری، بیضاوی، روح المعانی، ابن کثیر و کبیر وغیرہ۔ بعض لوگ ان چیزوں کو بھی حرام کہہ دیتے ہیں جن پر کسی ولی یا نبی کا نام لے دیا جائے، خواہ ذبح کے وقت اللہ کے نام سے ہی ذبح کیا جائے، کیونکہ اس طرح مشرکین کے مشرکانہ عمل سے تشبیہ ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ بھی اپنے بتوں کا نام لے دیا کرتے تھے۔ لیکن اگر نظر انصاف سے دیکھا جائے تو مسلمانوں کے اس عمل کو مشرکین کے عمل سے ظاہری یا باطنی، سوری یا معنوی کسی قسم کی بھی مشابہت نہیں۔ کفار جب ایسے جانوروں کو ذبح کرتے تھے تو اپنے بتوں کا نام لے کر ان کے گلے پر چھری پھیرتے، وہ کہتے بسم اللات والعزیٰ، لات اور عزیٰ کے نام سے ہم ذبح کرتے ہیں، اور مسلمان ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے نام کے سوا کسی کا نام لینا گوارا ہی نہیں کرتے، اس لیے ظاہری مشابہت نہ ہوئی۔ نیز کافر ان جانوروں کو ذبح کرتے تو ان بتوں کی عبادت کی نیت سے ان کی جان تلف کرتے، کسی کو ثواب پہنچانا مقصود نہ ہوتا، اور مسلمان کسی غیر خدا کی عبادت کی نیت سے یا کسی کی خاطر ان کی جان تلف نہیں کرتے، بلکہ ان کی نیت یہی ہوتی ہے کہ اس جانور کو اللہ کے نام سے ذبح کرنے کے بعد یا یہ کھانا پکانے کے بعد فقراء اور عام مسلمان کھائیں گے، اور اس کا جو ثواب ہوگا وہ فلاں صاحب کی روح کو پہنچے۔ واضح ہو گیا کہ مسلمان کے عمل اور مشرکین کے طریقے میں زمین و آسمان سے بھی زیادہ فرق ہے۔ ہاں، اگر کوئی ذبح کرتے وقت غیر خدا کا نام لے یا کسی غیر خدا کی عبادت کے لیے کسی جانور کی جان تلف کرے تو اس چیز کے حرام ہونے اور ایسا کرنے والے کے مشرک و مرتد ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اگر مقصد صرف ایصال ثواب ہو، جیسے ہر کلمہ گو کا مقصد ہوا کرتا ہے، تو اس کو طرح طرح کی تعویلات سے حرام کہنا اور مسلمانوں پر شرک کا فتویٰ دیتے چلے جانا کسی عالم کو زیب نہیں دیتا۔ مفصل بحث سورۃ النحل کی آیت 115 کے ضمن میں ملاحظہ فرمائیں۔ یعنی اگر کوئی شخص مجبور ہو جائے، اس کی زندگی خطرے میں پڑ جائے، تو ان حرام چیزوں سے وہ بقدر ضرورت استعمال کر سکتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 174۔
ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما يأكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ترجمہ: بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور خرید لیتے ہیں اس کے بدلے حقیر سا معاوضہ، سو وہ نہیں کھا رہے اپنے پیٹوں میں سوائے آگ کے، اور بات تک نہ کرے گا ان سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، اور نہ ان کے گناہ بخش کر انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 174 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں، یہود احکام الہی کو چھپاتے تھے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محامد و اوصاف جو تورات میں لکھے تھے ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے، اور چند ٹکوں کے لالچ میں اپنی خواہش کے مطابق شریعت میں رد و بدل بھی کر لیتے تھے، خود بھی چشمہ ہدایت سے سیراب نہ ہوتے اور دوسروں کو بھی سیراب نہ ہونے دیتے، خود بھی گمراہ رہے اور دوسروں کے لیے بھی ہدایت کے دروازے بند رکھتے۔ یہ جرم کیونکہ بہت سنگین تھا اس لیے اس کی سزا بھی اتنی سخت رکھی گئی۔ فرمایا کہ یہ لذیذ لقمے جو رشوت لے کر تم اپنے حلق سے نیچے اتار رہے ہو، یہ آگ کے نہ بجھنے والے انگارے ہیں، ان کی سوزش کبھی ختم نہ ہوگی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 174 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور بات تک نہ کرے گا ان سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن۔ اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ جو رحمان و رحیم ہے ایسے لوگوں سے بات تک نہ کرے گا۔ ہر وہ شخص جس نے کبھی اخلاص و محبت کا نام بھی سنا ہو یہ سرزنش برداشت نہیں کر سکتا۔ مالک حقیقی، محبوب حقیقی، ہمیشہ مہربانی فرمانے والا، ہر وقت بے انداز عنایتیں فرمانے والا، اپنی نگاہ رحمت پھیر لے، اپنے کرم کا رخ موڑ لے، اپنے خطاب جاں پرور سے محروم کر دے اور پھر دل برداشت کر لے۔ وہ دل نہ ہوا، پتھر ہوا، بلکہ پتھر سے بھی سخت تر اور فرو تر۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اپنی ادنا سے ادنا ناراضگی سے بھی بچائے، آمین۔ تیسری سزا یہ ہے کہ ان کے چہروں پر کتمان حق کی نجاست چسپاں رہنے دی جائے گی، آب رحمت سے اسے دھویا نہیں جائے گا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 175۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ فما اصبرهم علی النار۔ ترجمہ: یہ وہ بد نصیب ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی ہدایت کے عوض اور عذاب کو نجات کے بدلے۔ تعجب ہے کس چیز نے اتنا صابر بنا دیا ہے انہیں آگ کے عذاب پر۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 176۔ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ ترجمہ: یہ سزا اس وجہ سے ہوگی کہ اللہ نے تو اتاری کتاب حق کے ساتھ، اور بے شک جو لوگ اختلاف ڈال رہے ہیں کتاب میں وہ دور دراز کے جھگڑوں میں پھنسے ہیں۔ یہاں پر دوسرے پارے کا 5واں رکوع مکمل ہوا، اور ساتھ میں دوسرا پارہ یہاں پر 1 پاؤ تک مکمل ہوا۔